اللهم صل على سيدنا محمد. سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا هذه اللذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین. عزیز بھائیو بزرگو دوستو، اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ انعام اور احسان ہوا. اللہ پاک ہم سب کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. مالک کا مزید احسان ہوا تراویح جیسی اہم سنت ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد آج ہمارے تاخراتوں میں سے پہلی تاخرات ہے. جتنی دیر ہو سکے اتنی دیر عبادت کریں گے. یہ اجتماعی عبادت نہیں ہے، یہ انفرادی عبادت ہے. چاہے ہم مسجد میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی عبادت کر سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تاخراتوں میں سے 5 تاخرات جو تلاش کرتے ہیں، کس کی تلاش میں ہے؟ یہ شب قدر کی تلاش میں ہے. ہو سکتا ہے شب قدر آج ہی ہو، یا ہو سکتا ہے دوسری تاخرات میں شب قدر ہو، یا ہو سکتا ہے تیسری تاخرات میں شب قدر ہو سکتی ہے، چوتھی میں 5ویں ہو سکتی ہے. لیکن جو ہمیں تعین کر لیتے ہیں یہ 26ویں کے دن تاخرات مطلب شب قدر ہے، یہ کسی علماء سے کوئی حدیث سے کہیں آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا. اللہ کے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تاخراتوں میں سے کوئی ایک تاخرات آپ تلاش کریں گے شب قدر میں. 5 میں کسی کو تلاش کریں گے تو ضرور ایک مل جائے گی آپ کو. اسی لیے جو حضرات اعتکاف بیٹھے ہیں اور ان کے لیے تو ماشاءاللہ 100% تاخرات ان کو ملتی ہے. بڑے خوش نصیب ہیں جو اس سال کیا ہے اعتکاف میں جو حضرات بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ 2 بڑی عمر والے بھی ہیں، ایک نوجوان بھی ہیں. مسجد سہیل میں بھی ہیں، مسجد الفتح میں بھی ہیں. محلہ مسجد میں دعا کیجئے. اگر یہ لوگ ہمت کر کے آگے نہ بڑھتے تو ہم لوگ پورے گنہگار ہو جاتے. ہم ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو قربانی پر ڈال کر اعتکاف 10 دن کا اعتکاف بیٹھے. دعا کیجیے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ان کے ارادوں کو قبول فرمائے. ان کے جائز مقاصد میں اللہ کامیابی نصیب فرمائے. دعا بھی کرتے رہیں. ہمیں بھی اپنے آپ کو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ایسا وقت اللہ پاک ضرور لائے جس میں ہم بھی کیا کریں، اعتکاف مکمل سنت اعتکاف بیٹھنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. عزیز بھائیو الحمدللہ جڑ کر بیٹھیں، قریب ہو کر بیٹھیں. زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی، مختصر ہر دن جتنی بات ہوتی تھی اس سے 10 منٹ زیادہ کریں گے. اس کے بعد دعا پڑھ لیں گے. انفرادی اعمال کے لیے وقت دیا جائے گا. قریب ہو کر بیٹھیں، جم کر بیٹھیں گے. بعد 10 منٹ نہ صحیح اطمینان سے. اس کے بعد نعتیہ کلام حافظ صاحب کی ایک نعت بھی کر سنیں گے. اس کے بعد آخر میں دعا بھی ہوگی انشاءاللہ. عزیز بھائیو سب سے بات ذہن میں رکھیے، آج ہم جو اس آدمی کے پاس جا رہے ہیں انہیں صحیح بول رہا کہ غلط بول رہا کہ لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. آدمی جو جیسا دیکھا اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. تو اتفاق کی بات تھی، کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک آدمی کیا ہے گھوڑا بیچ رہا تھا. ایک آدمی کیا کر رہا تھا؟ گھوڑا بیچ رہا تھا. اور وہ گھوڑے کی قیمت لگائی تھی، وہ زمانے کی بات ہے. آدمی بول رہا تھا 50,000 روپے. کیا ہے؟ یہ گھوڑا 50,000 روپے کا لگا رہا تھا، بولی لگا رہا تھا. وہ ایک آدمی بول رہا ہے 50,000. یہ باتوں ہوتی حالانکہ وہ گھوڑے کی قیمت 5,000 مشکل سے 10,000 روپے ہوگی، لیکن 50-60,000 بولی لگا رہا تھا. آدمی بات ہوتی بادشاہ تک چلی گئی. اب بادشاہ بھی کہا چلو دیکھیں وہ گھوڑا کیسا ہے. وہ گھوڑا ہم بھی دیکھیں وہ کیا ہے 50,000 کی بولی لگ رہا ہے، دیکھ کر تو آئے. اپنے وزیر کو لیا، سیدھا گھوڑا دیکھنے بازار میں آئے. اب بادشاہ کو دیکھ کر اور
قیمت بڑھا دیا، 70,000 سے لے کر 80,000 تک لگا دیا۔ ارے ابھی تک 50 بول رہے تھے، جیسا جیسا مجمع بڑھتا گیا بولی بھی بڑھتی جائے گی، آخرکار 70 سے لے کر 80,000 تک چلا گیا۔ اب قریب بادشاہ قریب آیا، وزیر بھی آیا، اب دیکھا کہ بھائی اس کی قیمت لاغر ہے، دبلا کمزور ہے، اتنی قیمت کئی کو بواب ہو۔ یہ گھوڑا کیا ہے؟ کرامتی گھوڑا ہے۔ یہ گھوڑا کیا ہے؟ کرامتی گھوڑا ہے۔ اچھا کیا اس کے اندر ایسی خصوصیات ہیں جو کرامت کا ہے؟ اس میں بیٹھے تو اسے مکہ اور مدینہ دستا ہے۔ ارے رے اب تو یہ گھوڑا کیا ہے؟ 70,000 کیا لاکھ روپے ہے تو بھی کم نیچے۔ اکثر ہوتا نہیں ہوتا، ذرا کب تو بھی بقرعید کے قریب میں یا درمیان میں کیا کرتے، کہیں ترکاری میں اللہ نکل جاتا، کہیں کیا ہے آلو کے اندر اللہ نظر آیا، لوگ کیا کرتے ہیں بڑی تعجب کے ساتھ فوٹو لے لیتے ہیں، اس کا کیا ہے میسیج بنا کر اس کو کیا ہے پورے وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی ٹماٹر کے اندر، پنڈو کے اندر اللہ آ گیا، بکرے کے کان میں اللہ اکبر آ گیا، پتے کے اندر سبحان اللہ آ گیا، فلاں جگہ لا الہ الا اللہ آ گیا۔ ارے یہ پتے کے اندر تم سبحان اللہ دیکھ کر تعجب کرتے ہو، بکرے کے کان میں لا الہ الا اللہ کو تلاش کرتے ہو، اس کا کیا عالم ہوگا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا۔ ہم لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، جن کے سینے میں قرآن ہے، جن کے سینے میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، بکرے کے کان میں تلاش کر رہے ہیں۔ ارے پورے خدا کی خلقت کو تلاش کرو، جہاں بھی دیکھو تم اللہ کی تمام چیزوں کو دیکھ کر، قدرت کو دیکھ کر تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہیں پر بکرے کے کان میں کیا تلاش کرتے ہو؟ اپنے بدن میں دیکھو، اپنے ہاتھوں میں دیکھو، اپنے آنکھوں میں دیکھو، اپنے کانوں کی کیا ہے سنوائی کو دیکھو، آنکھوں کی بصارت کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو تلاش کرو۔ بکرے کے کان میں ہی جا کر تلاش کرنا ضروری ہے کیا؟ پنڈو میں جا کر ہی اللہ کا نام کو دیکھ کر تم افسوس کرتے ہو؟ ارے پہاڑوں کو دیکھتے نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے میرے بندے دیکھتے نہیں ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا؟ الى الابل كيف خلقت والى الجبال كيف نصبت، پہاڑوں کو دیکھتے نہیں کیسے کیسے پہاڑوں کو ہم نے، زمین پہلے ہلتی تھی ہم نے کیا کر دیا؟ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہم۔ والجبال اوتادا، ہم نے زمین پر پہاڑوں کو، جتنا پہاڑ اوپر نظر آتا ہے اس سے دگنا پہاڑ اندر بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والارض فراشا، اور اللہ فرماتے ہیں والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وإلی الارض کیف سطحت، تم زمین کو دیکھتے نہیں ہم زمین کو کیسے بچھائے؟ والارض فرشناها، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو بچھونے کی طرح بچھا دیا۔ اگر یہ زمین دلدل ہوتی انسان پاؤں رکھتا تو گھس جاتا پاؤں اندر، لیکن اللہ پاک نے کیا کیا؟ نہیں، یہ زمین کو سخت بنایا، انسان چلتا بھی ہے، گاڑیاں بھی چلتی ہیں، ٹرکیں بھی چلتی ہیں، بڑی بڑی انڈسٹری چلتی ہے۔ اگر اللہ پاک زمین کو دلدل بنا دیتے پوری انڈسٹری اندر چلے جاتی، پوری انسانیت کے اندر چلے جاتے۔ اللہ پاک نے زمین کو مضبوط بنایا اور اس میں ہل چلائے، اس کے بعد دانا ڈالو، دیکھو وَأَنبَتَنَاهَا، اللہ پاک نے کیا کیا؟ زمین کو جیسے اندر ڈالے زمین اور بیج ڈالو، زمین کو پھاڑتا ہوا وہ پودا باہر نکلتا ہے۔ جب پودا نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہوا ایک اللہ کا توحید بیان کرتا ہوا وہ پودا سیدھا نکلتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا دیکھتے نہیں؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، زراعت تم کرتے ہو ہم کرتے ہیں، یہ زمین کو پھاڑنے کی طاقت تمہارے اندر ہے ہمارے اندر ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر عجیب و غریب حالات کو، چیزوں کو قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اب وہ گھوڑے کو دیکھ کر کیا کیا؟ تعجب کرنے لگے۔ اب اس کے بعد کیا؟ وزیر بھی بادشاہ دونوں قریب آئے گھوڑے کے، اب دیکھیں کرامت کیسا کر۔ اب اس کے بعد جیسے قریب آیا تو وہ آدمی بولنے لگا ٹھہرو یجمان ایک لحظہ ٹھہرو، یہ گھوڑے پر بیٹھنے والا نیت اچھی رکھنا، نیت اچھی رکھا تو اس کیا ہے اسے مکہ مدینہ دستا سو، نہیں تو جس کی نیت اچھی نہیں اسے دستا نہیں کہ۔ اب پورے آدمیوں کو کیا معلوم ہوا یہ گھوڑا کرامتی ہے، اس پر بیٹھے تو مکہ مدینہ دستا بولے۔ آہستہ جب قریب آیا تو کیا بولنے لگا انہیں؟
نیت اچھی ہے تو جس طرح سو. اب اس کے بعد کیا کیا, پہلے وزیر بیٹھا, تو بیٹھ پہلے دیکھیں گے. وزیر بیٹھتے ہی کیا کیا, دیکھ کر کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ کیا ہجوم ہے مکے کے اندر, کتنا بڑا مجمع طواف میں لگا ہے. کل بادشاہ بولنے لگا صحیح بول رہا کہ چھوڑ رہا کہ نہیں. اب اس کے بعد کیا, انہیں دیکھ ڈالا, دیکھو نیچے اترتے. اب اس کے بعد بادشاہ کی باری, اب بادشاہ تمہیں بیٹھو. اب بولنے لگا اگر میں بھی نہیں بولا تو پورے دنیا کے بولیں گے بادشاہ دریندر سے. بادشاہ کیا ہے, اس کی نیت خراب ہے, اچھی نہیں نیت, اس لیے یہ تو بولیں گے ادنا. یہ کیا کیا, فوراً بادشاہ بیٹھتی کیا کہنے لگا, اگر میں بھی مکہ مدینے کے بارے میں بولا تو کیا ہے لوگ یقین نہیں کریں گے. فوراً بادشاہ جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھا تو بولنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا آسمان پر فرشتے جا رہے ہیں اتر رہے ہیں بولنے لگا. انہیں تو کیا بولنے لگا, خالی مکے مدینے کی بات بولنے لگا. گھوڑا والے جو پکڑ کر تھا انہیں بولنے لگا ماشاءاللہ میں ذرہ چھوڑا تو ان 2 ہاتھ میرے سے سامنے چلے گئی نہ ہو. سمجھ میں بات, آج دنیا ایسا چل رہی ہے. کون تو میسیج بھیجا, وہ میسیج ہمیں پڑھتی نہیں پڑھتی معلوم نہیں, فارورڈ کر لے گئے فارورڈ کر لے گئے. اور یہ جناب بھیجتا ہے تمہیں آج یہ میسیج بھیجے تو تمہیں ایک اچھی لاٹری اٹھتی ہے, تمہیں کیا کہ جنت میں کیا ملتا ہے. میرے بھائیو جھوٹ ہے, فریب ہے. کیا ہے, اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کوئی ایک حدیث ایسی سنو, کوئی ایسی حدیث سنو اس کے بارے میں بغیر تحقیق کیے تمہیں آگے بھیج دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. اسی لیے میرے بھائیوں بغیر تحقیق کے آپ آگے نہ بھیجیے. ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں, افواہیں اٹھا دیتے ہیں. رمضان کی خوشخبری دینے والے کے لیے کتنے کی لاکھ کا ثواب, صبح اور کروڑوں کا ثواب. یہ جھوٹ ہے. آپ خوشخبری دے نہ دے, چاند خود اعلان کرتا ہے اور چاند میں معلوم ہوتا ہے. اچھا کیا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی, قرآن نازل ہوا. میرے بھائیو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن نازل ہوا رمضان کے اندر. اللہ پاک کو ایک مہینے کے بعد رجب کے بعد شعبان, شعبان کے بعد رمضان آتا. تمہیں خوشخبری دو نہ دو, اللہ پاک کی طرف سے وہ اعلان ہوگا, چاند نظر آئے گا, روزے رکھیں گے, تراویح پڑھیں گے, رمضان میں روزے رکھیں گے. لوگوں نے کیا کر دیا, من گھڑت بات بتا دی. بہرحال ہمیں سب چوکنا رہنا چاہیے, جھوٹی باتوں کو آگے بھیجنے سے احتیاط کرنا چاہیے. آگے چلیے. اب اللہ پاک فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. یہاں پر اللہ پاک ایک پیغمبر کا تذکرہ فرماتے ہیں. کس کا تذکرہ فرماتے ہیں, ایک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام. نام کیا ہے ان کا, بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام, بہت بڑے پیغمبر ماشاءاللہ. اللہ پاک نے ان کو نبوت سے نوازا تھا. یہ پیغمبر ایک مرتبہ جا رہے تھے, کہاں, ایک گاؤں سے جا رہے تھے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. وہ گاؤں سے جا رہے تھے, یہ بات ذہن میں رکھو. وہ گاؤں کی پوری بستی کی بستی ٹوٹ پھوٹ کر گر کر کیا ہو گئی, بوسیدہ ہو گئی. پورے گھریں دب گئے تھے, دیواریں ٹوٹ گئی تھی, گھروں کی چھتیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی. اب پیغمبر کا گزر ہوا تو اکثر کبھی بھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں, کبھی گاؤں جاتے ہیں, کبھی علاقوں میں جاتے ہیں, دیکھو کہیں کہیں کیا ہوتا, بوڑی کے کنارے, تالاب کے کنارے کوئی ایسا گھر ہے ایسا جو ٹوٹ جاتا ہے, اس کی کھڑکیاں دریچے ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کوئی آدمی اس میں تھا, اس سے پہلے کوئی آدمی اس میں زندگی گزارتا تھا. بعد وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے, بعد اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, بعد اس میں جانور کوئی کیا ہے ایسا سب کو لے جا کر اس میں کیا ہے زندگی گزارتے ہیں. اسی طرح اس میں ایسے گھروں کے اندر شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے, جناتوں کا بسیرا ہوتا ہے, جنگلی جانور اس میں جا کر بس جاتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی شرابیوں کا اڈا بن جاتا. شراب پینا کا تو ویسے پرانے گھروں میں جا کر لوگ شراب پیتے ہیں, ویسے ہی کیا ہے بالکل خستہ جگہ جا کر لوگ کیا کرتے ہیں, گناہ کے کام کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو حضرت عزیر علیہ السلام وہ گاؤں کے پاس سے گزرتے گئے تو فوراً ایک جگہ تھکے ہوئے تھے. آپ کے ساتھ میں آپ کا ایک گدھا بھی تھا.
گدھا یہ سواری کی چیز ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, گدھا کا تو کیسا بیٹھتے رہیں گا وہ. میرے بھائیو, اللہ پاک قرآن کے اندر سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں والخیل والبغار والحمیر لترکبوها زینہ ویخلق ما لا تعلمون. 14ویں پارے کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں گھوڑے, خچر, گدھا, اونٹ, یہ تمام چیزیں کیا ہیں, سواری کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. اس کو کھا بھی سکتے ہیں, کاٹ بھی سکتے ہیں, آپ استعمال کر سکتے ہیں. میرے ان میں سے 2 چیزیں نکال ڈالو, گدھا بھی گھوڑا ملا کر وہ بھی کھا لیں گے. یہ گائے ہے, اونٹ ہے, یہ حلال جانور ہے, اس کو کھا سکتے ہیں, ان کو نہیں کھا سکتے. اب اس کے بعد یہ عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کو لے کر نکلے تھے تو دیکھا پوری بستی کی بستی گری پڑی ہے, ٹوٹ پھوٹ گئی ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے, وہ بستی پر ایک بادشاہ تھا گزرا تھا. وہ بادشاہ کیا نام ہے اس کا, بادشاہ بخت نصر. پوری دنیا کی حکومت اللہ پاک نے کیا کیا, 3 انسانوں کو, روایت میں آتا ہے 4 آدمیوں کو, ایک روایت میں آتا ہے 3 اور ایک روایت میں آتا ہے 4. ان میں سے 2 مسلمان تھے, 2 کافر تھے. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام, نمبر 1 حضرت سلیمان علیہ السلام, نمبر 2 بادشاہ ذوالقرنین. یہ 2 مسلمان تھے. ان میں سے 2 جو کافر تھے, ایک بادشاہ بخت نصر, دوسرا نمرود. یہ دونوں کو, 2 کافر 2 مسلمان, اللہ پاک پوری دنیا کی حکومت انہیں دیے تھے. پوری دنیا پر حکومت چلتی تھی ان کی. آج ہندوستان پر ہماری کیا ہے, حکومتیں چلتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا الٹے پلٹے حالات دیکھ رہے ہیں. کبھی ان پر, کبھی ان پر, کبھی یہ ظلم ہوا, کبھی وہ ظلم ہوا, کبھی ان کو مارو, کبھی ان کو قتل کرو, کبھی ان کو ستاؤ, کبھی ان کو ستاؤ. پتہ نہیں کیسے کیسے حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں. خدا کرے اللہ مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں, آج ہمارے مساجد, آج ہمارے مدارس, آج ہمارے کیا ہے علماء, آج ہمارے اکابرین سلامت نہیں ہیں کیا میرے بھائیوں. کبھی مساجد پر حملہ, کبھی مدارس پر حملہ, کبھی ٹوپی پہن کر جانا ظلم ہو گیا ہے, کہیں نماز پڑھنا ظلم ہو گیا ہے. کیسے کیسے حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا فرمائے میرے بھائیوں, پتہ نہیں اور کیسے کیسے حالات, نازک سے نازک حالات آنے والے ہیں. اسی سے آج ہی سے ہم توبہ کر لیں گے, ابھی سے ہم توبہ کر لیں, اللہ کی اطاعت پر آئیں گے, اللہ کی مدد ہوگی. ایسے ہی نافرمانی کرتے رہیں گے, اللہ کی طرف روگردانی کرتے رہیں گے, پتہ نہیں اور کیسے حالات سے ہم نے دوچار ہونا پڑے گا. تو میرے بھائیوں, عزیر علیہ السلام اپنے سواری کو لے کر جا رہے تھے. وہ ٹوٹی ہوئی بستی کو, اجڑی ہوئی بستی کو دیکھ کر ان کی زبان سے فوراً کہنے لگے قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. اے اللہ, تو پھر کیسے زندہ کرے گا یہ تمام چیزوں کو, آپ کیسے ان کو پر پھر دوبارہ آپ رحم کر سکتے. یہ ذہن میں بات آنا تھا. ایک ایسی ٹوٹی ہوئی دیوار تھی, وہ دیوار کو ایسا ٹیکا لے کر بیٹھے, تھکے ہوئے تھے. حضرت عزیر علیہ السلام سفر میں تھے, تھکے ہوئے تھے, ٹیک لے کر بیٹھے. بیٹھنا ہی تھا تو فوراً اللہ پاک نے کیا کر دیا, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. فوراً اللہ پاک نے کیا کر دیا, اللہ اپنے پیغمبر کو موت دے دیا. کیا کر دیا اللہ پاک, عزیر علیہ السلام کو ہی موت دے دیا. عزیر علیہ السلام بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گئے, روح قبض ہو گئی. اب اس کے بعد ایک مدت گزر گئی. اب اللہ پاک نے کیا کر دیا, اس وقت میں پھر عزیر علیہ السلام کے بدن میں پھر روح کو ڈالے. ڈالنے کے بعد عزیر علیہ السلام کو اب اللہ پاک پوچھنے لگے. میرے بھائی توجہ سے سننا, یہ باتیں بہت اہم باتیں ہیں, قرآن کا ترجمہ بھی ہے, بہت اہم باتیں. تو اللہ پاک اب سوال کرنے لگے. پہلے کس کے ذہن میں سوال تھا, حضرت عزیر علیہ السلام کے ذہن میں سوال تھا, یا اللہ یہ بستی کو کیسے آپ پھر آباد کریں گے. اب اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دیا. اب عزیر علیہ السلام کو اللہ پوچھتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. اے عزیر, آپ یہاں پر کتنی دیر ٹھہرے. اللہ پاک پوچھتے ہیں تمہیں یہاں پر کتنی دیر ٹھہرے آپ. عزیر علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ بَلْ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ. اس وقت میں عزیر علیہ السلام کیا ہے, دیکھنے لگے تو سورج غروب ہو رہا تھا.
جب آئے تھے تو سورج غروب ہو رہا تھا، اب پھر سورج نکل رہا تھا. علماء حضرات فرماتے ہیں غروب ہو رہا تھا، اب نکل رہا تھا. عزیر علیہ السلام بولنے لگے ارے سورج ڈوب رہا تھا جب میں یہاں پر آیا تھا، اب پھر سورج نکل رہا ہے، ہو سکتا ہے یومن او بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن، ایک دن یا آدھا دن. اب اللہ پاک فرمانے لگے قال بل لبثت 100 عام، اے پیغمبر عزیر آپ 100 سال رہے. میت کے معنی آتا ہے، میتن کے معنی 100 سال. کیا ہے؟ آپ 100 سال تک رہے آپ یہاں. عزیر علیہ السلام پریشان، یا اللہ میں 100 سال بیٹھے بیٹھے اتنا وقت لمبا گزر گیا. اب اللہ پاک اب ان کو معلوم ہونا نا، ارے ہونا نہیں ہونا، 100 سال تھے تمہیں ہمیں کیسا یقین کریں گے؟ اللہ کی ذات پر تو یقین کرنا چاہیے. اب حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی یقین ہونا چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں اے عزیر فانظر الی طعامک، تمہیں اپنے کھانے کو دیکھو. تمہیں کھانے کا توشہ لے کر آئے تھے جب تمہیں بیٹھے تھے. علماء حضرات فرماتے ہیں، لکھے ہیں تفسیر کے اندر، عزیر علیہ السلام جب بیٹھے تھے اپنی روٹیوں کے ٹکڑے کاٹ کر ٹکڑے کر کے ایک انگور کا جو شیرہ ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا کبھی گوشت کا شیروا ہوتا ہے، دال ہوتی ہے، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں روٹی کو توڑ کر اس میں ڈال دیتے تاکہ بھیگ جائے، بات کھانے میں مزے. اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید بہت پسند تھا. کیا بولتے ہیں اسے؟ سرید. سرید کسے بولتے ہیں؟ گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کر ڈال کر جب بھیگ جائے اس کے بعد نرم ہو جائے تو کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے. یہ اللہ کے نبی کو کیا ہے ایسا ڈال کر کھانا آپ کو بھی پسند تھا. آپ کو کھانے کی چیزیں اور کیا پسند تھی؟ کدو آپ کو بہت پسند تھا. آپ کیا کرتے؟ کھانے کے برتن میں ڈھونڈ کر کھاتے تھے. ہمیں بھی کیا کرنا، ہمیں کیا کدو کھاتی ہیں دعوت میں گوشت کھاتے ہیں. سو کون تو کدو کھاتی ہیں، کیا دادالت کیا کرتی ہیں، گھور کو دیکھتا کیا رہے میں کدو کھانے والا، کیا ہمیں پیدائش سے مسلمانہ معلوم نہیں، کیا کرتے ہیں گھور کو دیکھتا ہے انہیں فوراً کدو ہٹا کو ٹکڑے ڈالنا پڑتا ہے نہیں. تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. آج کے بعد سے جو کدو نہیں کھاتے ہیں ارادہ کرو ہم جب بھی ایسا کھانا کھانے کا موقع ملے، دل نہ چاہے پھر بھی ہم کیا کریں گے؟ کدو کھائیں گے. کسی نے کیا خوب کہا، یہ حدیث بھی نہیں، یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں. اکل الکدو دخل الجنہ، سمجھ کدو کھاؤ جنت جاؤ. ویسا کو خالی کدوਆਂ کھا کو جنت میں جائیں گے نہیں. اکلل کیا ہے؟ کھانا اچھی چیز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیر پسند تھا، زیتون پسند تھا، ککڑی پسند تھی، اور اچھا گوشت بھی آپ کو پسند تھا. سمجھ میں یہ بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور آپ کو بہت بے حد پسند، کھجور اور کیا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. ہمیں بھی کیا کرنا، نبی کو پسند ہے ہمیں بھی کھا لینا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سواری میں جاتے تھے. جاتے جاتے کیا ہے، آپ اترنے کے بعد جیسا آدمی پیشاب کو بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھے، پھر آپ سواری میں آ کر بیٹھ گئے. لیکن آپ پیشاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. صحابی نے پوچھے عبداللہ ابن عمر آپ یہاں اترے، آپ ضرورت بھی آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی، آپ پیشاب بھی نہیں کیے، ایسے ہی بیٹھے اڑ گئے. اس وقت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہ مجھے حاجت کی ضرورت ہے، نہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر. یہاں سے جب میں اللہ کے نبی کے ساتھ گزر رہا تھا، آپ یہاں اپنی قضاء حاجت کے لیے اترے تھے. یہ عمل آپ نے کیا تھا، ہم بھی آپ کے یہ عمل کو ہم نے نقل کیا ہے. یہ ہوتی ہے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. آپ جو کیے تھے وہ صحابہ کرتے تھے. اسی لیے میرے بھائیوں جو چیزیں اللہ کے نبی کو پسند ہے ہم بھی اپنے آپ کو وہ چیزیں پسند کر کھانے کی کوشش کریں گے. بہرحال عزیر علیہ السلام ٹکڑے ڈال کر کے روٹی میں انگور کے شیرے میں ڈالے تھے. اب وہ 100 سال تک ہتا کیا ہوا. ارے اب روٹی کی اب سموسا کھا کو بعد میں توڑ کر رکھے تو عشاء میں کھاؤ کیا کھاتی ہیں؟ میں جاؤ میں کہاں کھانے ہوتا، تمہیں کھا لو. بول کو پوٹے کیا کرتی بھاگ کو چلی جاتی، کھاتی نہیں کھاتے. میرے بھائیوں 100 سال ہو گئے تھے. عزیر علیہ السلام کو اللہ نے کہا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اے عزیر آپ کے کھانے اور پانی کو تو دیکھیے، توشے کو دیکھیے. عزیر علیہ السلام نے دیکھا توشے کی طرف، ماشاءاللہ جس طرح روٹی تھی ایسے ہی روٹی تازی ہے، اور وہ جو انگور کا شیرہ ہے وہ بھی ایسے ہی ماشاءاللہ تر و تازہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے. اب عزیر علیہ السلام کو اور بھی پکی بات معلوم ہونا، یہاں تو کیا ہے روٹی بھی تازی ہے اور
انگور کا شیک ہے اور شربت بھی تازہ ہے. اب اس کے بعد آپ کو یقین آئے کیسے؟ اب اللہ پاک نے آپ کی سواری بھی تھی نا, گدھا تھا نا. اب اللہ پاک کہنے لگے وانظر الی حمارک, حمار کے معنی گدھا. اللہ پاک نے کہا وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اے عزیر اب تمہارے گدھے کو دیکھو. اب گدھے کو دیکھے تو کیا گدھا جا کر کیا ہو گیا تھا, اللہ اکبر, پورے ہڈیاں گل کر, گوشت ختم ہو کر, پورا مٹھی میں سما کر جیسے وہ تھا ایسے ہی پورا کیا ہے دھول 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 تھی, اس کا کچھ نشان باقی تھا. پورا گدھا گل کر سڑ کر پورا ختم ہو چکا تھا. کبھی آپ کیا ہے چلتے چلتے روڈوں کے کنارے کہیں دیکھیں گے کوئی کتے وغیرہ مر گئے ہیں, اسے اٹھانے والے بھی نہیں, کوئی ہاتھے کا کون بھی اٹھا کر پھینک دیتے, وہ کتا وغیرہ جل کر کیا ہے گل کر سڑ کر کیا ہے ایسے ہی ہو گیا تو بالکل ہڈیاں پر ڈھانچوں پر رہ گیا. 100 سال ہو گئے تو کیا عالم ہوگا, اللہ اکبر. اب عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا, پورا گدھا ختم ہو چکا تھا. اب اللہ پاک کی طرف فوراً عزیر علیہ السلام نے دیکھا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال عالم. اب اللہ پاک نے کہا اے عزیر اب ہمارا نام لے کر گدھے کی طرف اشارہ کیجئے, یہ گدھا کھڑا ہوگا. تو فوراً عزیر علیہ السلام جیسے ہی ہاتھ پھیرنے لگے, اشارہ کرنے لگے اللہ کا نام لے کر, اب گدھا کیا ہے آن کے آن میں اس کے ہڈیاں سیدھا ہڈیاں کھڑے ہو گئی. اس کے بعد ثم نکسوها لحما, اس کے بعد کیا ہے وانظر الی العظام, اس کے بعد ہڈیاں, اس کے بعد گوشت, اس کے بعد اس کی چمڑی, اس کے بعد کیا اس کے اندر بال, اس کے بعد کھال. یہ پورے آن کے آن میں میرے بھائیوں لگ رہا تھا پورا گدھا بن کر سیدھا کھڑا ہو گیا. اب اس کے بعد ہنہناتا ہوا سامنے بھی آنے لگا. تو فوراً حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, قال کہنے لگے عالم اے میرے اللہ میں جانتا ہوں آپ بے شک آپ بہت بڑی قدرت, آپ بہت بڑی حکمت والے ہیں, آپ ہی سب سے بڑی قدرت والے ہیں. عزیر علیہ السلام نے اللہ کے قدرت کا آپ کو یہ واقعہ کیوں کرنے فرمایا, تاکہ اللہ پاک اتنی بڑی قدرت والے ہیں, اجڑی ہوئی بستی کو آپ آباد کر سکتے ہیں. انسان اکثر انسانوں کا ذہن میں کیا اکثر غیروں کے بھی عقیدہ ہے ایک بار مر گئے تو یہ جنم میں نہیں تو اور ایک جنم میں ہم پیدا ہوتے ہیں. یہ جنم میں انسان ہے اور ایک جنم میں جانور بنیں گے, اور ایک جنم میں کیا ہے چڑی بندر بنیں گے, اور ایک جنم میں کیا بنیں گے ان کو کچھ معلوم ہے نہیں ہے. لوگوں کا عقیدہ 7 جنم میں ان بدلتے رہتے ہیں, 7 جنم میں نہیں 70 جنم میں بھی ان کو ملتے بھی نہیں. ایک بار انسان آیا چلا جاتا ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی اس کا جنم نہیں ہوتا. یہ دنیا میں نہ آتا ہے نہ آئے گا, ایک بار جب چلا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں یہ عقیدہ وہ لوگ کہتے ہیں ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ, انسان پھر کیسے بچے گا, وہ انسان ہڈیاں بن جائے گا, کھوسٹ ہو جائے گا, راکھ بن جائے گا, انسان پھر دوبارہ کیسے ہوگا. ارے میرے بھائیوں جب اللہ اپنے ماں کے پیٹ میں انسان تھا, اس کے ہڈیاں بنایا, چمڑی لگائے, اس کے سر میں بال لگائے, دانت لگائے, ہاتھ بنائے, دل تمام چیزیں رکھے, جب ایک چھوٹی گھٹری کے اندر اللہ پاک اتنی چیزیں بنا رہے, جب انسان دنیا میں آتا ہے وہ مر جائے گا, پھر دوبارہ اللہ کو بنانے میں کیا مشکل ہے. ارے ایک انسان کیا ایک گاڑی بنایا, سائیکل بناتا ہے, اس کو پارٹس بنا کر الگ الگ رکھ دیا, کھول کر رکھنے کے بعد پھر دوبارہ بنانے کے لیے کیا مشکل ہے. جب انسان سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ کا ایک لفظ کن ہو جا بس ہو جائے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ اتنی بڑی قدرت والے ہیں, اللہ پاک اتنی بڑی زبردست حکمت والے, اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں. اسی طرح میرے بھائیو یہاں پر اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کو سنا کر آپ کے ذہن کو سازی فرما دیا, ہم اتنی بڑی قدرت والے ہیں, اس اجڑی ہوئی بستی کو پھر دوبارہ ہم آباد کر سکتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیو موت کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, حضرت یہ آخری بات ہے, اس کے بعد نعتیہ کلام سن کر انشاءاللہ دعا پڑھ لیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چند لوگ آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا, اللہ پاک نے کئی معجزے عطا فرمائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام.
زندہ چڑیا کو کیا ہے اور اس میں ہوا پھونک اور آپ پھونک مار رہے تھے اڑ جاتی تھی. انشاءاللہ اگلے وہ یہی تیسرے پارے کے اندر اس کی تفسیر آئے گی, انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے. بہت سارے معجزے تھے. انسان دنیا میں آنے کے بعد لنگڑا ہو گیا تو ہاسپٹل جائے گا, علاج کریں گے. ماں کے پیٹ سے کوئی لنگڑا آیا ہے, لولا آیا ہے, آج تک دنیا کوئی اسے سیدھا کیا حاجی صاحب ہو سکتا کیا؟ پورے ڈاکٹر مل کر بڑے بڑے ایم ڈی اور ایم بی بی ایس پڑھے ہوئے اگر کوئی ڈاکٹر مل کر اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ ہرگز سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, ایسے لنگڑے لولوں کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تو وہ اچھے بن جاتے. مادرزاد اندھے ویسوں کے اوپر آپ ہاتھ لگاتے آپ اچھے بن جاتے تھے. کیا ہے, اور گھر میں کیا چیز چھوڑ کر آئے ہو, کھا کر آئے ہو, اس کے چیزیں بتا دیتے. اور کوڑ, جو آدمیوں کو کوڑ کی بیماری ہوتی, برس کی بیماری ہوتی, ویسوں پر آپ ہاتھ پھیر دیتے, ویسے بیمار بھی اچھے ہو جاتے. اللہ پاک نے ایسے معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. اور مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام. اب سارے لوگوں کا ایک قافلہ آیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے لگے, اے اللہ کے پیغمبر کیا کیجئے, اے اللہ کے پیغمبر کیا کیجئے, آپ ایک چل کر ہمارے ایک مردے کو زندہ کیجئے تاکہ ہم اس سے پوچھیں موت کی کیفیت کیسی ہے. تو فوراً حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے, آپ کلمہ پڑھ لیں گے, اسلام میں داخل ہو جائیں گے, اس سے آپ بڑی دولت کیا چاہیے. فوراً قبرستان گئے, جا کر دیکھ کر بولنے لگے تو فوراً کیا کیے, ایک قبر پر آپ ہاتھ مارا اللہ کے حکم سے, قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. یہ خبر جیسی پھٹی فوراً اس میں سے کھڑا ہوا ایک آدمی کیا کرنے لگا, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے لگا. تو وہ آدمی بولنے لگے حضرت انہیں پرسوں مریا سو, ذرا وہاں پیچھے پرانے خبریں ہی نہیں, وہاں جن چلو. کیا بولنے لگے, انہوں پرسوں مریا سو. ارے پرسوں مریا کی, کل رات مریا کی. خبر کوٹتے ہی فوراً تو کلمہ تو پڑھا نہ ہی نہیں, لوگ نہیں مانے. ایسا کرو ذرا پرانے خبریں ہی نا, وہاں جائیں گے. چلو گئے, ٹھیک ہے چلیے الحمدللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہی پرانے جہاں خبریں تھے وہاں لے کر گئے. وہاں جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا وہ لوگوں نے, ذرا ان کی خبر کے اوپر مارو, یہ خبر کے اوپر ہاتھ مارو اور اللہ ان کو زندہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام خبر کے اوپر جیسا ہی ہاتھ مارے, قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو فوراً اس خبر سے کیا ہوا, مٹی چھٹنے لگی اور خبر پھٹی. اس میں سے فوراً کیا ہے, ایک آدمی کھڑا ہوا, وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ, اور اللہ کی تعریف کرنے لگا الحمدللہ. نوح نبی اللہ. میرے بھائیو فوراً کہنے لگا, وہ جو خبر سے اٹھ کر جو اٹھا تھا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا, وہ کوئی عام انسان نہیں تھا, وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام تھے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کے تھے 4, ایک کا نام حضرت سام, اور ایک کا نام حضرت حام, اور ایک کا نام حضرت یافس, اور ایک کا نام کنعان. 4 بیٹے تھے. کتنے, کیا کیا نام, حام, سام, یا سام کو تو سانپ نہیں, سین الف میم سام, حام, حضرت سام, حضرت یافس, اور ایک کنعان. انہیں کافر حکم ریاض نے انکار کیا. اللہ کا کیا غضب ہوا, طوفان آیا, اس طوفان میں ڈوب کر فکان من المغرقین, غرق ہونے والا میں ہو گیا. اب تھا یہ حضرت سام کھڑے ہوئے تو فوراً کھڑنے کے بعد کیا ہے, ان کے سارے سر کے بال سفید ہو گئے تھے. تو جب ان کا انتقال ہوا تھا ان کے بال کالے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھلے پیغمبروں کی سیرت پڑھے تو فوراً کہنے لگے حضرت سام, آپ جب انتقال ہوئے تھے آپ کے سر کے بال پورے کالے تھے, پورے سفید ہو گئے, کیا بات ہے. حضرت سام نوح علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے, اے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ, جب میں مرا تھا تو میری عمر اور میں جوانی میں میرے بال پورے کالے تھے, اس وقت میں ہماری موت آئی تھی. کیا کریں, اچانک میرے خبر پر ایک آواز آئی, قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. علماء نے لکھا ہے حضرت سام فرماتے ہیں جیسے ہی آواز میرے کانوں میں پڑی, مارے ڈر کے کہیں قیامت برپا نہیں ہو گئی ہے, اس ڈر کی وجہ سے سارے بال سفید ہو گئے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, یہ ہوتا ہے ڈرنا, یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف, یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف. آج بھی میرے بھائیوں قیامت جو چیز ہے معمولی چیز نہیں ہے.
اور قیامت کا وہ کیا ہے ہولناک منظر ہے. ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی, حاملہ عورت اپنے بچے کو گرا دے گی, دودھ پیتے بچے کو ماں اپنے بچے کو بھلا دے گی, گاون اونٹنیاں میرے بھائیو جنگل چلے جائیں گے, جنگل کے جانور آبادی میں آ جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اللہ پاک نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے. اس دن کیا ہوگا؟ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. میرے بھائیو لوگوں کو غشی ہوگی, لوگ بے ہوشی ہوں گے. کسی نے پوچھا کیا ان کو بے ہوش ہوتے رہیں گے؟ اللہ نے کہا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. وہ لوگ بے ہوش نہیں بلکہ ان پر اللہ کا عذاب ہوتا ہوگا. اللہ کا عذاب جب ناراض ہوں گے, جب اللہ پاک قیامت برپا کریں گے. میرے بھائیو صرف قیامت کا جو لفظ ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے کان میں پڑنا تھا, پورے بال سفید ہو گئے. آج ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے تھا, ہمیں کتنا خوف کرنا چاہیے تھا, اللہ سے نبی کے طریقوں پر کتنا قریب ہونا چاہیے تھا. آئے دن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, دنیا جتنی سمجھ میں آ رہی ہے دین سے دوری ہو رہی ہے, دنیا سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. آئے دن دنیا سے ہم کیا ہوتے جا رہے ہیں, دل لگاتے جا رہے ہیں, آخرت کی طرف پیٹ پھیرتے جا رہے ہیں. میرے بھائیو یہ دنیا بھی چل رہی ہے, آخرت بھی چل رہی ہے. دنیا دور ہوتی جا رہی ہے, آخرت قریب ہوتی جا رہی ہے. آپ گھڑی کی طرف غور سے دیکھیے, گھڑی کی طرف. رات میں پورا سناٹا چھا گیا تھا, پورے لوگ سو گئے تھیں, دروازے بند ہو گئے اور لائٹیں بجھ گئی ہیں. اس وقت میں گھڑی کی آواز سنو. آپ کیا آواز آئے گی؟ گھٹا دی, گھٹا دی کی آواز آئے گی. اے اللہ کے بندے تیری عمر کی ایک اور لمحہ کیا ہو گیا؟ گھٹتا جا رہا ہے, گھٹتا جا رہا ہے. لیکن ہمیں کیا سمجھ نہیں, ہمارا بچہ بڑھتا جا رہا ہے. نہیں, بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا جا رہا ہے. ہمیں کیا سمجھ میں آتا, بچہ چھوٹا تھا مچھیاں والا ہوا, اب مچھیاں سے لے کر داڑھی والا ہوا, اب داڑھی سے لے کر گاڑی والا ہوا, اب گاڑی سے لے کر کیا ہو گیا, گاڑی والا بھی ہو گیا. اب دھیرے دھیرے کیا ہے, بچہ بڑھ رہا ہوگا ہمارا خیال, لیکن بچہ نہیں بڑھ رہا ہے, بلکہ بچہ دھیرے دھیرے گھٹ رہا ہے, اپنی عمر گھٹا رہے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, کل کی خبر نہیں ہے. ہے نہیں ہے میرے بھائیوں, پوری دنیا سے ہم کیا ہیں, باخبر ہیں, لیکن اپنے آپ سے ہم بے خبر ہیں. ارے پوری دنیا سے باخبر ہونے کا مطلب کیا, سب پوری دنیا ہم جانتے ہیں, فلاں 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 سب سمجھ میں آ گیا ہے, لیکن ہمیں ہمارا جو سفر آگے کا ہے وہ سفر ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے. تو میرے بھائیوں جب موت کے قریب جائیں گے اس وقت میں وَلَكِنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ پاک فرماتے ہیں سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, ایک لحظہ بھی آگے بھی نہیں جائے گا, ایک لحظہ پیچھے بھی نہیں آئے گا. سمجھ میں آئی بات. موت کے وقت میں انسان فرشتے کو دیکھ کر کہیں گے ذرا اور مہلت مل جائے. میرے بھائیوں مہلت تو کیا ملے گی, سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. کیا اپنے بیوی بچوں کو گھر بار دیکھیں گے, پلٹ کر دیکھنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی. بہرحال اس وقت میں انسان بولے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اور کاش تھوڑا وقت اور مل جاتا, اس وقت میں دولت کو صدقہ کر لیتا, نیک کام کر لیتا. نہیں نہیں, جو وقت ملا تھا تو نے جمانے میں لگا ہے, اب موت کا فرشتہ تقاضا لے کر آیا ہے. اب کہاں تو کیا زندگی کی دنیا کی باتیں کرتا ہے, جینے کی باتیں کرتا ہے. اب چلنا ہے, آخرت کا سفر بہت لمبا ہے, اب اس کی تیاری کے لیے فرشتہ لے کر جائے گا. تو میرے بھائیوں وہ جانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیاری کریں. ہم نے شروع میں ایک حدیث پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکروا حازم اللذات, اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمام لذتوں کو جو توڑنے والی چیز ہے وہ کیا ہے, موت. اس کو موت کو کیا کریں گے, ہم یاد کریں گے. موت کو مانگنا نہیں, اے اللہ موت دے اللہ مر جاتی, اے اللہ موت دے اللہ مر جاتی. اکثر نوجوان کیا بولتی, یا اللہ دیا تو اچھا دیو, نہیں تو موت دیو. یہ میرے بھائیوں یہ کیا ہے, کلمہ کفر گوئے کافر شود. عقل کو کیا ہے نقل کرنا بھی, کل کلمات کفر کو نقل کرنا بھی کیا ہے, اور
کہنے کے برابر ہے. اسی لیے میرے بھائیو کلمات کفر کہنا انسان کافر بن جاتا ہے. اسی لیے کیا ہے اللہ سے ہم کیا کریں گے؟ عافیت کی روزی مانگیں گے, عافیت کی زندگی مانگیں گے, عافیت کی موت مانگیں گے. یا اللہ کلمے والی, نماز روزے والی, تلاوت والی ایسی موت دیجئے. اللہ سے مانگتے ہیں واسطے, اے اللہ اب بھی مر جانا, دوپہر میں مر جانا, صبح میں مر جانا, کر کے پھانسی چڑھ جانا, کڑوی کسیلی کھائیں گے, دوائیں کھا کر مر جانا, سوسائڈ کر لینا. میرے بھائیو یہ سنگین گناہ یاد رکھے. اور ایک بات میں کہہ دیتا ہوں, اکثر زیادہ طور پر گھروں کے اندر عورتیں اس بیماری میں شکار ہوتی ہیں, خرچدار شکار ہو جاتے ہیں. پریشان ہو کر کیا کریں گے؟ فوراً کیا ہے تختے پر چڑھے جاتے, یا پھانسی لگ جاتی, یا ڈوب کر مر جاتے, یا کیا ہے ٹرین کے اس میں زد میں آ کر مر جاتے ہیں میرے بھائیوں, یا کوئی ایسی دوائیں کھا کر مر جاتے ہیں. یاد رکھو ہمیں کیا سمجھیں گے, ابھی اس جھمیلے سے پریشانیوں سے مر گئے تو اچھا رہتا. ارے یہاں موت کیا ہے سکون نہ آیا مر گئے, خبر میں بھی سکون نہیں آیا تو وہاں کیا کریں گے؟ جب آپ کو خبر میں بھی نہیں آئے گا تو پھر وہاں سے کہاں جائیں گے؟ اسی لیے میرے بھائیوں مر کر مر جانا ہوتا تو اچھا تھا, مر کر مر جانا نہیں, مرنے کے بعد ایک بہت لمبی زندگی ہے, وہاں کی تیاری کرنا. جو آدمی سوسائڈ کر کے مر جاتا, دوائیں کھا کر مر جاتا, اس کے لیے کیا سزا ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں, جیسے ہی تھوڑی دیر کے لیے وہ جنازے میں سونے کر خبر میں جانے تک تھوڑی دیر 2 سانسیں سکون کی ملیں گی, اس کے بعد خبر میں جیسے ہی گیا وہ آدمی کو, جو آدمی کیا ہے زہر پی کر مرا تھا, فرشتے ہر دن زہر پلائیں گے ماریں گے, زہر پلائیں گے ماریں گے. جو آدمی کیا ہے اپنے وہ بدن پر تیل چھڑک کر مر گیا تھا, فرشتے تیل چھڑکیں گے پھر ماریں گے, تیل چھڑکیں گے بدن کو جلائیں گے. جو آدمی پھانسی پہ لگا تھا, فرشتے بار بار قیامت تک اس کو کیا کریں گے؟ پھانسی پر چڑھاتے رہیں گے. اسی لیے یاد رکھیے بڑا سنگین گناہ, بہت ہی منحوس گناہ ہے جو کیا ہے سوسائڈ کر لینا اور خودکشی کرنا. دعا کیجئے اللہ پاک ہر انسان کو, چاہے مسلمان کے گھروں میں کئی بہن بیٹیاں ساس بہو کے, نڑند بھاوج کے آپس میں ضد میں لڑائی میں آتے ہیں, پریشان ہو کر کیا ہے موت کو گلے لگا لیتے ہیں. میرے بھائیوں جہیز نہ ملنے کی وجہ سے ان کا جہیز نہیں بنتا ہے. بوڑھے ماں باپ کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں بیٹی کا جہیز نہیں بن رہا ہے, آخر میں جا کر کیا ہے زہر کھا کر لڑکیاں مر جاتی ہیں, پھانسی پر لگ جاتی ہیں. کل قیامت کے دن یہی لڑکیاں پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. سورہ تکویر میں اللہ پاک بیان فرمایا. خیر وقت ہو چکا ہے, انشاءاللہ پھر اگلی کیا ہے آنے والی تاخرات میں انشاءاللہ کوئی اور دوسرے پیغمبر کا تذکرہ لے کر آئیں گے. میرے بھائیوں جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی, خاص طور پر میرے بھائیوں اپنے گھروں کے ماحول کو, سماج کو ہم بنانے کی کوشش کریں گے. ایسی جو بیماریاں ہیں اچانک ذہنوں کے اندر بار بار آتے ہیں, فوراً ہم استغفار پڑھیں گے, معافی مانگیں گے, اٹھ کر باہر چلے جائیں گے, تو میرے بھائیوں وہ تمام چیزیں, الجھنیں, ٹینشنیں ختم ہوں گی. ورنہ اس میں ڈپریشن میں چلے جائیں گے, دھیرے دھیرے کیا ہے موت کے منہ میں لوگ چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی آسانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب کا لقمہ بن جاتی ہے. دعا کیجئے کئی لوگ سوسائڈ کر کے اور خودکشی کر کے مر گئے, اللہ پاک ان پر رحم فرمائے, اللہ ان پر کرم فرما کر اللہ پاک ان کو جہنم سے آزاد فرما دے, جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حافظ زکوان آئیں اور ایک نعتیہ کلام سنائیں, اس کے بعد انشاءاللہ حافظ عمر بھی ایک نعت سنائیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ دعا پڑھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نعتیہ کلام سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, 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 کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے
ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، 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 معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلک، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ آپ دیدہ تھے وقت عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے وقت عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے وقت عصر جب حضرت علی، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ بلیوں پر ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، بلیوں پر ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، بلیوں پر ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، ابو ہریرہ آپ نے بس کہہ دیا تو ہو گیا، ابو ہریرہ آپ نے بس کہہ دیا تو ہو گیا، 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 معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، ہاں کہہ دیا تو ہو گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب انداز میں حافظ صاحب پر دعا فرمائے، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے اور بھی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے مکتب کے طلبہ ہیں محمد افنان نبی کا ایک نادیہ کلام سنائیں۔ سامع آپ ذرا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد 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 آ گئے، 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 محمد آ گئے۔ جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کو ملانے لگے، جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کو ملانے لگے، انسان جب اپنی بچی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے،
शोले अब